دوستو میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم اٹھا کر کہی کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ دوستو اس رمضان کے ساتھ آپ سب کو معاف کر دیجئے، ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، آپ کو نماز کے بدلے جنت ملے گی، زکوٰۃ کے بدلے جنت ملے گی، حج کے بدلے جنت ملے گی، ذکر کے بدلے جنت ملے گی، تہجد کے بدلے جنت ملے گی، لیکن روزے کے بدلے آپ کو اللہ ملے گا۔ دوستو رمضان کے روزے کسی بھی صورت اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو مت چھوڑیے گا، اللہ کو راضی کر لیں۔ ایک اور عجیب حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس، میں تمہیں اپنی عظیم و شان سنت بتاؤں کیا ہے؟ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین لفظ اللہ ہے، دنیا کا سب سے میٹھا ترین نام محمد ہے، دنیا کی سب سے مکمل ترین کتاب قرآن مجید ہے، دنیا کی سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین پیغام آذان ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی اور خوش نصیب انسان آپ ہیں، کیونکہ آپ اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے پیغمبروں نے دعائیں کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چین کے صدر کا مسجد میں آنا، سپر پاور امریکہ کے صدر ٹرمپ کا قرآن پاک سننا، برطانوی پارلیمنٹ میں آذان کا ہونا، میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں کا گھروں میں قید ہو جانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کی زمین ہے اور اللہ کی مرضی ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاموں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تھا؟ حضرت زید بن حارث۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہیں پتہ تھی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، شیئر کیجیے، جزاک اللہ۔ دوستو اگر زندگی میں موقع ملے تو ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام لازمی کرتے جانا، کیونکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کرنے کی سکت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ نے زندگی میں کیا ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو قبر تک پہنچتا رہے گا۔ نمبر 1، اگر آپ نے کوئی درخت لگایا ہے۔ نمبر 2، اگر آپ نے مسجد بنوائی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ نے نہر کھود کر اس کا پانی جاری کروایا ہے۔ نمبر 4، آپ نے کنواں بنوایا ہے۔ نمبر 5، آپ نے کسی کو علم سکھایا ہے۔ نمبر 6، اگر آپ نے کسی کو قرآن پاک سکھایا ہے۔ اور نمبر 7، اگر آپ کے پاس نیک اور صالح اولاد ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا اور آپ کو ثواب آپ کے قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ دوستو اگر موقع ملے تو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام لازمی کرتے جانا، قبر کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، رات کو سونے سے پہلے یہ 5 کام لازمی کر کے سونا: 4000 دینار صدقہ دے کر سونا، 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر سونا، 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کر سونا، جنت کی قیمت ادا کر کے سونا، اور 1 حج ادا کر کر سونا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارے امر تو محال ہیں، یہ سب میں کیسے کر پاؤں گا؟ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تم 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 4000 دینار کے برابر ہے۔ اگر تم 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 1 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر تم 10 مرتبہ درود شریف پڑھو گے تو اس کا ثواب جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے۔ اگر تم 10 مرتبہ استغفار پڑھو گے تو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر تم 4 مرتبہ 30، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے
تاکہ دن میں برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن میں ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک دوست کا سوال ہے کہ ایسے گناہوں کے بارے میں بتائیے جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہیں، جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، تو انہیں بتاتا چلوں کہ کسی آدمی کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا گناہ کبیرہ ہے، عورت کا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے، کسی پر جادو کرنا گناہ کبیرہ ہے، رمضان کا روزہ توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے، ناپ تول میں کمی، رشوت لینا، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسم کھانا، یتیم کا مال کھانا، فرض نماز کے اوقات کو آگے پیچھے پڑھ کے پڑھنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، جو شخص زیادہ چاول کھائے گا اس کو کبھی کتا نہیں کاٹے گا، اس کے گھر کبھی چوری نہیں ہوگی، اور کبھی اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ زیادہ چاول کھانے سے اس کے گھٹنے جواب دے جائیں گے، اور اس کو چلنے کے لیے لاٹھی کا سہارا لینا پڑے گا، اور لاٹھی دیکھ کر کتا بھاگ جائے گا تو اسے کتا نہیں کاٹے گا، اور اس کے گھر چوری نہیں ہوگی کیونکہ چاول زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ سارا دن کھانستا رہے گا، رات بھی کھانستا رہے گا، تو اس کے گھر چوری نہیں ہونے والی، اور ایکسیڈنٹ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ بیمار ہو کر بستر پر پڑا رہے گا، کون سا سڑک پہ جائے گا جو ایکسیڈنٹ ہوگا۔ تب سوچ لو کس کس نے چاول زیادہ کھانے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار کی تعداد 950 تھی؟ جنگ احد میں 700 مسلمانوں کے خلاف 3000 مشرک تھے۔ غزوہ خندق میں 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 کفار تھے۔ غزوہ خیبر میں 1600 مسلمانوں کے خلاف 1,40,000 کفار تھے۔ جنگ یرموک میں 40,000 مسلمانوں کے خلاف 2,40,000 کفار تھے۔ غزوہ حنین میں 1200 مسلمانوں کے خلاف 20,000 کفار تھے۔ جانتے ہیں کتنی کم تعداد ہونے کے باوجود بھی ان سب جنگوں کو جیتا کون؟ جی ہاں، ہم مسلمانوں نے یہ سب جنگیں جیتی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب جنگوں میں لیڈر کون تھا؟ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر اب بھی کسی کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک جنگ جیتنے کے لیے بڑے پیمانے پر طاقت کی ضرورت ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ہمیں دوستو، عید کا دن تھا، ہمارے پیارے نبی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج عید کا دن ہے اور آپ کی عادت ہے کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتے، اور عید کے دن تو زیادہ سوالی آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی پریشانی کو سمجھ گئے۔ آپ اٹھے، آپ نے وضو فرمایا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بلا جھجک اناج تقسیم کر رہی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے اور کیا باقی ازواج مطہرات کا حصہ نکالا گیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ سارا اناج حضرت عثمان نے بھیجا ہے، اور باقی ازواج مطہرات کے گھر بھی برابر مال یعنی 11 اونٹ اناج کے لدے ہوئے بھیجے ہیں۔ تو حضور پاک کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، آپ بھی حضرت عثمان سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 بیٹے پیدا ہوئے؟ اللہ نے ان تینوں بیٹوں کو بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا، جن میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ میں سے تھے اور 1 بیٹا حضرت ماریہ میں سے تھا۔ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ حضرت خدیجہ میں سے تھے اور حضرت ابراہیم حضرت ماریہ میں سے تھے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ میں سے ہوئیں۔ آپ کی 4 میں سے 3 بیٹیوں نے آپ کی زندگی میں ہی وفات پائی، جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد رخصت ہوئیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے داماد کے نام کیا تھے؟ حضرت زینب کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص تھا، حضرت فاطمہ کے شوہر کا نام حضرت علی تھا۔ دوستو، دنیا کی سب سے مظلوم ترین ہستی حضرت علی ہیں، جن کی نسل کا بچہ شہید کر دیا گیا۔
اور جب اپنی شہادت کا وقت آیا تو ان کے اخلاق کا یہ واقعہ سنیے۔ جب ملزم نے ان پر حملہ کیا نماز میں تو تلوار ان کے سر پر جا لگی، تو تلوار سر کے اندر چلی گئی، پیوست ہو گئی۔ ملزم پکڑا گیا تو جب لوگ حضرت علی کے سر پر پٹی باندھنے لگے تو ملزم کہتا ہے کہ پٹی باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں نے اس تلوار کو 1 مہینہ زہر میں ڈبو کر رکھا ہے، اس پر غصہ آنا چاہیے نا۔ لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اس کو بٹھاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، گرم کھانا دو، اگر میں شہید ہو گیا تو اسے معاف کر دینا، اگر میں بچ گیا تو اس کا معاملہ میں خود کروں گا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے۔ اور دوستو، اگر آپ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہیں پتہ تھی تو کائنڈلی اس کو شیئر کر دینا۔ جزاک اللہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس گناہ سے آپ کی عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بدسلوکی ہے؟ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے انسان کی وہ ظلم کرنا ہے۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ زنا ہے۔ جس گناہ سے انسان کا پردہ اس کے رازوں سے فاش ہو جاتا ہے وہ نشہ ہے۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ قتل ہے۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ حرام کی کمائی ہے۔ اور میرے 2 سوال ہیں آپ لوگوں سے، جس کو بھی جواب معلوم ہو وہ مجھے کمنٹس میں بتا سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ کمنٹس میں بتائیے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، کیونکہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ اے رب کائنات، جو تیرے بادل کی ذرا سی گرج چمک سن کر کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے۔ اے رب کائنات، جسے تیری محبت اور خلوص کی عادت ہو وہ تیری ناراضی کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ۔